فخلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. اس کے بعد قدرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے پہلو کو نمایاں کرنے والی آیتیں بھی، یعنی وہ تو عظمت و قدرت کو خدا کی ظاہر کرتی ہے، اس کی جلالت کو. اور اب یہ ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ کہ چاند کو ان کے اندر روشنی بنا کر کے رکھا، اور جعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ بنایا کہ جو طلوع ہو کر کے رات کے اندر راستہ کھولتا ہے اور دن کی روشنی کو نمودار. یعنی اس میں قدرت بھی، حکمت بھی، اور اس کی ربوبیت. یعنی ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کا خالق بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی پروردگار ہے، بڑا ہی عنایت فرما ہے. سمجھ گئے آپ؟ کوئی مارتے خواہ نہیں ہے، بلکہ نہایت ہی اس نے جو انسان کو جو پیدا کیا تو انسان کو جس اہتمام کے ساتھ پیدا کیا اسی طریقے سے اس کے لیے آسمان سے لے کر کے زمین تک ہر جگہ اس کی پروردگاری کا، اس کی پرورش کا سوال ہے. ربوبیت کے متعلق آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ربوبیت جو ہے یہ رب کے حق کو لازم کرتی ہے. ماں کا دودھ بچہ پیتا ہے تو ماں کا حق قائم ہو جاتا ہے، باپ کی پرورش میں پلتا ہے تو اس کا حق قائم ہو جاتا ہے. حد یہ ہے کہ جو بھینس جو گائے آپ کے لیے دودھ دیتی ہے اس کا بھی حق قائم ہو جاتا ہے. آخر اسی وجہ سے تو اس کو کھلی دانے اور کھلاتے ہیں. اگر آپ کسی ڈاک بنگلے میں اترتے ہیں تو وہاں بھی آپ کا حق قائم ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کے متعلق جو قاعدے ضابطے ان کا مجھے احترام کرنا چاہیے. یہی تو نہیں ہے. بہرحال جنہوں نے بنایا ہے تو جس طریقہ سے مجھے اس سے فائدہ ہونے کا، اس لیے کہ ہر پریویلیج کے ساتھ ریسپانسبلٹی جو ہے انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. کمینہ اور لئیم جو ہوتا ہے صرف وہی ہے کہ جو پریویلیج تو چاہتا ہے ریسپانسبلٹی سے بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ سارے لوازم جو فراہم ہیں جو ہیں یہ اندھوں کو بھی نظر آ سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مرغی جو ایک انڈا دیتی ہے جس کو آپ ناشتے میں استعمال کرتے ہیں اس کا حق کو پہچانتے کہ دیکھنا خیال رکھنا کہیں بلی جپٹے نہیں اس کے اوپر. اتنا ہی ہے تو جس نے یہ سارا خانے کرم بچھایا ہے اور جس نے سورج چمکایا ہے اور چاند نکالے ہیں، کیا اس کا کوئی حق نہیں بنتا؟ یہ انسان کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. اس کی یہ چیز اسی کو قبول ہوتی ہے جو لئیم ہوتا ہے. کمینہ ابن کمینہ ابن کمینہ، سمجھا؟ باقی کوئی دوسرا اس کو گوارا نہیں کرتا. وہ ضرور سوچتا ہے کہ اس کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہوتا ہے. یہ چیز واجب کرتی ہے اس بات کو کہ ان تمام نعمتوں کا حق جو ہے ہمیں ادا کرنا چاہیے. اگر نہیں ہم ادا کریں گے تو مسئولیت لازم پرسش ہو کے رہے گی. سمجھ گیا؟ یہ حق آج ہم نہیں ادا کریں گے تو کل کو ادا کرنا پڑے گا. یہاں سے وہ فلسفہ بنتا ہے دین کا. سمجھ گیا؟ کہ کائنات کے مشاہدے سے، اپنے وجود کے مشاہدے سے جو چیزیں واضح ہوتی ہے لازماً وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، اور وہ حقوق ماننا پڑتا ہے ہر عاقل کو، ہر شریف فطرت کو، ہر انسان ابن انسان کو، یہاں تک کہ ہر حیوان بھی اس کو مانتا ہے. سمجھ گیا؟ 2 دن آپ اپنے دروازے کے اوپر پلے ہوئے جانور کے منہ میں روٹی پکڑا دیجیے تو تیسرے دن جب وہ نکلے گا تو بہت شکر گزاری کے ساتھ آپ نکلیں گے تو آپ کو بڑی شکر گزاری کے ساتھ دیکھتا ہے کہ شاید آج بھی میاں جو ہے کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کے آئے، اور بہت شکر گزاری کے ساتھ دیکھتا ہے. تو آخر انسان جو ہے جس کو اشرف المخلوقات کہا ہے خدا نے، اور خلیفہ الہی تو ہے یہ، سمجھے آپ؟ وہ اگر اتنا شریف بن جائے کہ خدا کے اتنے بڑے حق کو نہ پہچانے تو اس کے معنی ہے تو پھر وہ کتے سے ذلیل ہے. جس بلی کے منہ میں آپ ذرا لقمہ ڈال دیں اس کے سامنے آپ کو دیکھتے تو ملاتی ہے، سمجھے آپ؟ تو پھر یہ کتا تو اپنی وفاداری کوئی حد ہی نہیں رکھتا. تو کتا اور بلی جو چیز پہچانتے ہو، انسان جو اگر نہیں پہچانتا ہے تو اللہ کا فرمانا یہ ٹھیک ہے
کہ پھر وہ حیوانات سے بھی اور کتے سے بھی اور تمام جانوروں سے بدتر ہوا؟ ہو گیا کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ میں اس کی وضاحت زیادہ اس لیے کروں گا کہ ربوبیت وغیرہ کے جو دلائل ہیں نا تو وہ میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے اپنی کتاب میں تدبر قرآن میں. اس کو پڑھنا ضروری ہے اس لیے کہ دین کا فلسفہ بنتا اسی پر ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ہم تو دین کی بنیاد عقل اور فطرت پر مانتے ہیں نا. یعنی ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو وصیت فرمایا ہے وہی الہی کے ذریعے سے اسی کو اجاگر کرتا ہے کہ تمہاری فطرت یہ ہے, تمہاری عقل کا تقاضا یہ ہے, پلید نہ بنو, جانور نہ بنو. اسی کو انہوں نے بھی فرمایا کہ مالک ہو. پاگلوں کیا ہو گیا ہے, سوچتے کیوں نہیں؟ واللہ انبتکم من الارض نباتا. اب وہ ربوبیت کی دلیل اور کھلتی جاتی ہے اور وہاں سے آخرت کا دروازہ کھول دیں. اللہ نے تم کو اگایا ہے زمین سے, اگانا کر. اب اس کا ترجمہ نہیں بنتا. ترجمہ اگر کسی نے کیا ہو اچھا تو کر لیجیے, نہیں تو آپ کو کرنا پڑے گا. میں نے کرنے کی کوشش کی اپنے ترجمے میں, لیکن آپ کو میں وہی بتاتا ہوں جو آپ کو قولیت کے راستے پہ لے جائے. سمجھا کہ لفظ لفظ کے اندر تاریخیاں ہوتی ہیں, ان کو ادا کرنا پڑتا ہے. یعنی اب یہ ہے کہ اگایا ہے تو صرف اگایا ہے تو ایک بات ہو جاتی ہے کہ پیدا کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ نباتن کے بعد یعنی کس تدریج کے ساتھ, کس ترتیب کے ساتھ, کس حسن کے ساتھ, کن خوبیوں کے ساتھ, کن اوصاف کے ساتھ جو قرآن مجید میں جگہ جگہ جاری ہے نا, کن اعلیٰ صفات کے ساتھ, تو وہ سب اس میں نباتا کے لفظ سے آ جائے. یعنی جو دوسری جگہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ آپ یہاں اس لفظ کی وضاحت میں سمجھ لیجیے. مثلا خلقکم فاحسن صور آتا نا, خلقکم فی احسن تقویم, سمجھ گیا آپ, کہ یہ صورت بادشاہ رکبک, یہ سب چیزیں جتنی ہیں, اور پھر یہ ہے کہ علاوہ فجور و تقویٰ, یہ ساری چیزیں جو آپ کے ظاہر میں اور باطن میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہیں, تو یہ سب چیزوں کے ذریعے سے کی طرف یہ چیز اشارہ کر دیتا ہے ایک لفظ. اب اس کا آپ ترجمہ نہیں کریں گے تو کلام کا بہت سا حصہ رہ جائے گا. ترجمہ بنتا رہی یہ بھی مشکل ہے, لیکن جہاں نہ بنے تو وہاں آپ تکلف مولویت کو اختیار کر لیا کیجیے, کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ مطلب تو ادا ہونا چاہیے کسی نے کسی طریقہ سے. تنویر شاہ صاحب نے کچھ نہیں کیا, جمع کر بہرحال انہوں نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے, آپ اس کو زیادہ خوبصورت کر لیجیے. میں نے بھی اپنے ترجمے میں خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, بندہ کیا کر سکتا ہے. وقت کتنا ہے ابھی ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. بات کہاں سے کہاں پہنچی, تیرے نشتر کی زد سے یعنی بیٹھے ناسما. جب یہ ثابت اور کوئی انکار نہیں کر سکتا, اسی سے پیدا کیا ہے, پھر یہ بھی چیز بھی مشاہدہ آپ کا اسی میں لوٹاتا بھی ہے. اسی سے آپ اٹھتے ہو, ایسی میں دفن ہوتے. یہاں تک تو ثابت ہے جی, اسی سے نکلے, اسی سے اگایا, اسی میں لوٹایا, اور پھر اسی سے نکال دینا مشکل ہو جائے گا. یہ نہیں کام کر سکے گا وہ. یہ کس طرح فرمایا کہ وَيُخْرِجُكُمْ اخراجا, جی اسی سے پھر وہ نکالے گا بھی. اب یہ اخراجہ میں بھی وہی ہے کہ اخرجون من الاجداث کجراد منتشر سے آتا ہے نا, کہ لوگ ٹڈیوں کی طرح نکلیں گے, ایک ہی مرتبہ سور پھونکنے سے سب کے سب نکل پڑیں گے, جو ہے نا نہایت آسانی کے ساتھ, کوئی زحمت نہیں ہوگی. ان ذالک علی اللہ یسیر.
سمجھا؟ اب شہداء جو ہیں اللہ کے راہ کے، ان کے اوپر اس طریقے کے خشک النعیم کے ساتھ انگیز کیفیات آئیں گی، حضرات انبیاء پر بھی اسی طریقے کی آئیں گی، اور جو ناہنجار ناافکار قسم کے لوگ ہیں ان کے اوپر اس طریقے کے کیفیات طاری ہوں گی۔ اور اس کا عکس آپ دنیا کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، فضول بھائی خیالات میں دن بھر رہیے یا کوئی بہت خطرناک قسم کا کام کر ڈالیے تو رات کو برزخی زندگی میں جس طرح کے مشاہدات ہوتے ہیں اسی طریقے کا ہوگا۔ میں اس کو جزا و سزا کے کا حصہ نہیں مانتا، اور کوئی مانے تو مان بھی سکتا ہے، اس لیے کہ ہے تو اسی دعوتی واچا۔